قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں یرید اللہ بکم اليسر، اللہ تعالیٰ ارادہ کرتا ہے تمہارے ساتھ آسانی کا، ولا یرید بکم العسر، اور تمہارے ساتھ تنگی کا ارادہ نہیں فرماتا۔ تو اللہ تعالیٰ بھی بندے کے ساتھ آسانی کا معاملہ فرماتے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ بندہ بھی آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ آسانی کا معاملہ کرے۔ چنانچہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روایت ہے کہ ما خیر النبی صلی اللہ علیہ وسلم بین امرین، کہ جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو دو کاموں میں سے ایک کا چوائس کرنے کا موقع ہوتا، الا اختار ایسرہما ما لم یؤثم، تو نبی علیہ السلام ان دونوں میں سے جو آسان ہوتا اس کام کو اختیار فرمایا کرتے تھے۔ ان احادیث اور آیات سے ہمیں مزاج شریعت کو سمجھنا چاہیے، ہمیں منشاء خداوندی کو سمجھنا چاہیے کہ اللہ رب العزت کیا چاہتے ہیں، کہ میرے ایمان والے بندے کس طبیعت کے بندے ہونے چاہیے۔ چنانچہ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا یسروا ولا تعسروا، آسانیاں کرو تنگی نہ کرو، وبشروا ولا تنفروا، اور لوگوں کو بشارتیں دو نفرتیں پیدا نہ کرو۔ اب نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی یہ جو بات ہے یہ اس بات کی نشاندہی کرتی ہے کہ بندے کا مزاج ہونا کیسے چاہیے۔ چنانچہ اس کی ایک بہترین مثال کہ یہود کی کچھ علماء نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئے اور انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے اجازت مانگی۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتی ہیں استأذن رہط من الیہود علی النبی صلی اللہ علیہ وسلم فقالوا السلام علیکم، تو وہ آئے اور انہوں نے آ کر کہا کہ تم پر موت ہو۔ یہود کی ہمیشہ یہ فطرت رہی ہے کہ وہ الفاظ کو اس طرح تبدیل کر کے کہتے تھے کہ معانی بدل جائیں، اور اندر اندر ہنستے تھے کہ ہم دوسروں کو بیوقوف بناتے ہیں۔ قرآن مجید میں بھی اس کی مثال موجود ہے۔ تو انہوں نے السلام علیکم کہنے کی بجائے السلام علیکم کہہ دیا۔ سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ بات سنی وہ تو تڑپ گئیں۔ محبت کا تقاضا بھی یہی تھا کہ انسان اس کا جواب دیتا۔ چنانچہ انہوں نے فرمایا فقلت، تو میں نے یہ کہا بل علیکم السلام واللعنہ، تم پر موت ہو اور تم پر لعنت ہو۔ اب ایک عمل ہوا، کہنے والوں نے کچھ کہا، جواب دینے والوں نے جواب دیا۔ اب محسن انسانیت صلی اللہ علیہ وسلم اصلاح فرماتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ السلام نے فرمایا یا عائشہ، اے عائشہ، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں، فی الامر کلہ، ہر کام میں۔ قلت اولم تسمع، میں نے عرض کیا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے سنا نہیں کہ انہوں نے کیا کہا؟ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے آگے اپنا عمل بتایا، قال، فرمایا قلت وعلیکم، ہاں میں نے بھی ان کو جواب دیا کہ تم پر بھی۔ اب دیکھیے انہوں نے ایک لفظ بولا تھا جو بد دعا تھی، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اینٹ کا جواب پتھر سے دینے کی بجائے فقط اتنا کہہ دیا وعلیکم، تم پر بھی، تو جواب تو مل گیا۔ تو مزاج شریعت سمجھا دیا گیا کہ دیکھیں ہم نے اپنے معاملات میں، عادات میں، اخلاق میں نرمی کو اپنانا ہے،
اور اگر ایسی بھی سچویشن ہو جائے تو ہم نے ایسی بات کرنی ہے جو کم سے کم درجے میں اس کا جواب بن جاتی ہو. چنانچہ مسلم شریف کی روایت ہے، ان اللہ رفیق یحب الرفق، اللہ تعالیٰ نرم ہے، نرمی کو پسند کرتے ہیں. وَيُعْطِي عَلَى الرِّفْقِ مَا لَا يُعْطِي عَلَى الْأُنَفِ، نرمی پر اللہ وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو سختی پر نازل نہیں فرماتے. اب رفق کسے کہتے ہیں؟ چنانچہ لیث رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ لین الجانب ولطافت الفعل والاخذ بالاسحل، اس کو رفق کہتے ہیں کہ انسان اپنا کندھا جھکا لے، کام کرے تو اس میں لطافت ہو، سوفسٹیکیشن ہو، اور اگر کوئی معاملات ہو تو ان میں جو آسان ہے اس کو پسند کرے. اسی لیے رب کریم نے قرآن مجید میں فرمایا لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ تعالیٰ کسی پر اس کی استعداد سے زیادہ بوجھ نہیں عطا فرماتے. ایک جگہ فرمایا ما یرید اللہ لیجعل علیکم من حرج، اللہ تعالیٰ تمہارے اوپر حرج نہیں کرنا چاہتے، کوئی نقصان نہیں تمہارا کرنا چاہتے. تو قرآن مجید کی یہ آیات بتاتی ہیں کہ رب کریم خود بھی رفیق ہیں. یہ اللہ رب العزت کے اسماء حسنہ میں سے ایک نام ہے. قرآن مجید میں ہے وَلِلَّهِ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَى فَادْعُوهُ بِهَا، اور حدیث پاک میں نبی علیہ السلام نے اللہ کے ناموں سے دعا مانگی کہ أَسْأَلُكَ بِكُلِّ اسْمٍ هُوَ لَكَ سَمَّيْتَهُ سَمَّيْتَ بِهِ نَفْسَكَ أَوْ أَنزَلْتَهُ فِي كِتَابِكَ أَوْ عَلَّمْتَهُ أَحَدًا مِّنْ خَلْقِكَ أَوِ اسْتَأْثَرْتَ بِهِ فِي عِلْمِ الْغَيْبِ عِندَكَ. تو ان ناموں میں سے ایک نام ہے رفیق. الرفیق اس کا معنی ہوتا ہے رفق. رفق کا معنی نرم. بعض طبیعتیں سختی والی ہوتی ہیں، شدت ہوتی ہے، ذرا سی بات پہ الجھ پڑنا، سختی سے جواب دینا، یا اینٹ کا جواب پتھر سے دینا. آج کل تو اکثر نوجوان خود آ کر کہتے ہیں حضرت جی دوستوں میں بڑے ٹھیک ہوتے ہیں، پتہ نہیں گھر آتے ہیں پارا چڑھ جاتا ہے. یہ جو گرمی چڑھ جاتی ہے نا، یہ شیطانیت ہے، کیونکہ شیطان آگ سے بنا اور وہی حرارت انسان کے اندر آ کر چڑھ جاتی ہے. جہاں رب کریم نے محبت اور نرمی کا حکم دیا وہاں طبیعت سختی چاہتی ہے. اصل میں اس کے پیچھے شیطان ہوتا ہے. تو مزاج شریعت سمجھ میں آ جائے تو انسان کے لیے زندگی گزارنا آسان. اب جس بندے کو پتہ چل جائے گا کہ اللہ تعالیٰ رفق والے ہیں، نرمی والے ہیں، تو اس کے دل میں اللہ کی محبت میں اضافہ ہوگا کہ اللہ رب العزت کتنے مہربان ہیں، کتنے کریم ہیں. تو اس صفت کے معلوم ہونے سے بندے کے دل میں اللہ تعالیٰ کی محبت بڑھتی ہے. پھر حدیث پاک میں فرمایا تخلقوا باخلاق اللہ تعالی، تم اپنے آپ کو اللہ کے اخلاق سے مزین کرو. تو ہر بندہ پھر یہ بھی سوچے گا کہ مجھے بھی اپنے اندر یہ نرمی پسند کرنی ہے. پھر اگر کوئی خطا کار اور گناہ گار ہے اس کے اندر سے مایوسی ختم ہو جائے گی. اگر یہ تصور دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ تو بڑے سخت گیر ہیں تو وہ بندہ تو خطا کر کے پھر مایوس ہو جائے گا. مگر یہ تصور کہ اللہ رب العزت نرم ہیں، رفیق ہیں، رفق والے ہیں، تو انسان مایوسی سے بن جاتا ہے. پھر یہ بھی فرمایا کہ جو بندہ دوسروں کے لیے نرمی کا معاملہ کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس بندے کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے ہیں. تو انسان کے کاموں میں بھی آسانیاں.
چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا، امام احمد نے اس کو روایت کیا، وَمِنْ أَبْرَزِ الْمَعَالِمِ هَذَا الدِّينُ الْحَنِيفُ، اس دین کی بڑی نشانیوں میں سے یہ ہے، هُوَ الرِّفْقُ، نرمی ہے، وَالْيُسْرُ، اور آسانی، وَاللِّينُ، لین پھر نرمی کو کہتے ہیں۔ یعنی نبی علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں کہ دین اسلام کی جو بڑی بڑی نشانیاں ہیں ان میں سے ایک نشانی یہ ہے کہ اس میں نرمی ہے اور آسانی۔ ایک حدیث میں نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا، ان فی دیننا فسحۃ، ہمارے اس دین کے اندر وسعت ہے، انی ارسلت بحنیفیۃ سمحۃ، مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسا دین دے کر بھیجا کہ جو بالکل سیدھا ہے اور اس میں وسعت ہے۔ چنانچہ احکام شریعت کو دیکھیں تو پتہ چلتا ہے کہ اللہ رب العزت نے بندوں کے لیے آسانیاں کی ہیں۔ مثلا نماز کو لے لیجئے، جب نبی علیہ الصلوۃ والسلام معراج پر تشریف لے گئے تو ابتدا میں 50 نمازیں فرض ہوئیں، پھر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بتانے پر اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کی تو پروردگار عالم نے 5 کم کر دیں، پھر 5 کم کر دیں، بالآخر 5 رہ گئیں۔ فرمایا کہ میرے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت 5 نمازیں پڑھے گی، میں ان کو 50 نمازوں کا ثواب عطا کروں گا۔ پھر نماز کے ادا کرنے میں دیکھو کتنی آسانی۔ پہلی امتیں خاص جگہوں پر جاتی تھیں تب عبادت کر سکتی تھیں، اپنے صوامع میں خاص جگہوں پر۔ اس امت کے لیے اللہ نے پوری زمین کو مصلی بنا دیا۔ پھر پہلی امتوں میں اگر ناپاکی کسی جگہ لگ جاتی تھی تو کپڑا ہی کاٹنا پڑتا تھا، اس امت کے لیے پانی کو طہورا بنا دیا، دھو لیجئے وہ پاک صاف ہو جاتا ہے۔ پھر فرمایا کہ پانی ہے تو وضو کر لو، اگر پانی موجود نہیں تو تیمم کر لو۔ پھر آسانی کہ گھر پہ رہتے ہوئے اتنی رکعتیں ہیں، اگر سفر میں جانا پڑ جائے تو پھر تمہیں نماز میں ہم نے آسانی کر دی۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے کہ مسافر کے لیے جماعت معاف اور نماز ہاف۔ تو شریعت نے انسان کی تنگی کا لحاظ کیا، اور پھر یہ بھی کہا کہ دیکھو تم نماز کھڑے ہو کر پڑھو، صلی قائما فإن لم تستطع فقاعدا، کھڑے ہو کے نہیں پڑھ سکتے تو بیٹھ کے پڑھو، فإن لم تستطع فعلى جنب، بیٹھ کے بھی نہیں پڑھ سکتے تو لیٹ کے ہی پڑھ لو۔ تو معلوم ہوا کہ شریعت نے بہت آسانی فرما دی۔ زکوٰۃ کا معاملہ دیکھیے، ہر مالدار پر زکوٰۃ فرض نہیں، صرف اس پر کہ جس کے پاس نصاب ہو اور اس پر بھی سال گزر جائے۔ اب ذرا غور کریں کہ نصاب ایک مقدار ہے، اس کا مطلب ہے اتنا فالتو مال تھا، اور یہ بھی نہیں کہ یہ 1 مہینہ رہا، نہیں، جس نصاب پر 1 سال گزر جائے، شریعت کہتی ہے کہ اس کے اوپر تم زکوٰۃ ادا کرو۔ اور پھر زکوٰۃ بھی یہ نہیں کہ کوئی 25% یا 50%، نہ، 2.5%۔ کیا مطلب؟ کہ میرے بندو، میں نے تمہیں یہ مال دیا ہے حقداروں تک پہنچانے کے لیے، تم 2.5% ان حقداروں میں تقسیم کرو گے، میں 97.5% اس کے بدلے تنخواہ عطا کر دوں گا۔ سبحان اللہ، اللہ کی شان دیکھیے، 2.5% تقسیم کرنے کے بدلے 97.5% خود بندے کو مل رہے ہیں، اور پھر فرما رہے ہیں ہم تمہارے اس بقیہ مال میں برکت بھی دے دیں گے۔
تمہارے اس مال کی حفاظت کے ہم ذمہ دار ہوں گے. سبحان اللہ، کتنی آسانی ہو گئی. اور پھر اس میں جو استعمال کی چیزیں تھیں روزمرہ کی، ان کو ایکسکلوڈ کر دیا. گھر ہے، رہتے ہو، اگرچہ کروڑوں کا بنا، اس پہ زکوٰۃ نہیں. اچھا یہ گاڑی ہے، کروڑوں میں خریدی، تم نے سواری کے لیے رکھی ہوئی ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں. یا اللہ، ذرا غور تو کیجئے، کتنی آسانیاں کر دی گئی اللہ رب العزت نے ہمارے لیے اس زکوٰۃ کے معاملے میں. پھر اس کے بعد روزے کو دیکھیے کہ رب کریم نے سال میں 1 مہینہ 30 دن، اور وہ بھی فقط دن کا وقت، کہ دن میں تم نے یہ چند کام نہیں کرنے، کھانا پینا اور میاں بیوی کا معاملہ، اس کو روزہ فرما دیا. تو یہ کتنی آسانی ہوگی ہمارے لیے. ورنہ اس سے زیادہ بھی روزے ہو سکتے تھے، مگر اللہ رب العزت نے بندے کے لیے آسانیاں فرما دی. اور پھر نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ 30 دن کے تو یہ روزے ہیں، اگر تم شوال کے بھی 6 رکھ لو گے جو سنت ہیں تو یہ 36 بن گئے. اور من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا، جو ایک نیکی لائے 10 گنا ثواب. تو فرمایا کہ تم 36 دن روزے رکھو گے، اللہ تعالیٰ تمہیں پورا سال روزہ رہنے کا ثواب عطا فرما دے گا. اور پھر اس میں بھی فمن کان منکم مریضا او علی سفر فعدۃ من ایام اخر، مریض ہے، مسافر ہے، تو شریعت نے اس کے لیے بھی آسانیاں کر دی کہ ابھی نہ رکھو، تم بعد میں رکھ لینا. حج کے اندر دیکھو اللہ تعالیٰ نے کتنی آسانیاں فرمائی کہ انسان پر حج فرض ہے زندگی میں 1 مرتبہ، اور وہ بھی اگر اس کے پاس سفر کا مال موجود ہو. ہر بندے پہ فرض نہیں ہے. اور عورت پر تب فرض ہے جب اس کے پاس محرم کو لے جانے کا بھی خرچہ موجود ہو. اور پھر حج دیکھو کیا کہ صرف 1 دن ظہر سے لے کے مغرب تک کے درمیان ایک میدان کے اندر سب کا احرام باندھ کر اکٹھا ہو جانا، یہ رکن اعظم ہے، اس کو وقوف عرفہ کہتے ہیں. اب ذرا سوچیں، اگر اللہ تعالیٰ 2 رکعت نماز وہاں پڑھنے کا نام حج فرما دیتے تو ہم جیسے کئی بوڑھے تو وضو ہی کرتے رہ جاتے. کتنی عورتیں ہوتی جو خرچے کر کے جاتی اور نماز پڑھنے کی حالت میں ہی نہ ہوتی. تو میں نہیں، حج کس کا نام ہے؟ بس احرام باندھو اور تم اس میدان کے اندر پہنچ جاؤ، حتیٰ کہ کوئی بیمار پہنچے گا، بے ہوش پہنچے گا، ہم اس کے بھی حج کو قبول فرما لیں گے. اللہ اکبر کبیرہ. تو غور کیجئے کہ اللہ رب العزت نے حج کے معاملے میں کتنی آسانیاں فرمائیں. اسی طرح جو احکام نازل کیے ان میں بھی آسانیاں. چنانچہ شراب کا جو حرمت کا حکم نازل ہوا وہ ایک وقت میں نہیں. سب سے پہلے فرمایا گیا قل فیہما اسم کبیر ومنافع للناس. پھر کچھ عرصے کے بعد آیت اتری لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، نماز کے قریب نہ جاؤ جب تم نشے کی حالت میں ہو. تو بہت سارے صحابہ تو سمجھ ہی گئے کہ یہ ناپسندیدہ چیز ہے، چنانچہ وہ بچ گئے. اور آخر پر پھر کچھ عرصے بعد فرمایا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان فاجتنبوہ. اب یہ آیت شروع میں بھی تو نازل ہو سکتی تھی، مگر طبیعتیں بنی ہوئی تھیں، ایک عادت تھی، یکدم اس کو چھوڑنا انسان کے لیے مشقت ہوتی. تو جس پروردگار عالم نے بندوں کی مشقتوں کا اتنا لحاظ فرمایا تو اندازہ کیجئے کہ شریعت کا مزاج کیا ہے. اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تم عبادت کے اندر مشقت مت اٹھاؤ. سیدہ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی زوجہ،
وہ رات کو عبادت کرتی تھیں، جب تھک جاتی تھیں تو انہوں نے 2 ستونوں کے درمیان رسی باندھی ہوئی تھی، تو رسی کے ساتھ تھوڑی دیر اوٹ لے لیتی تھیں، سہارا لے لیتی تھیں۔ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ داخل النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام ایک مرتبہ ان کے کمرے میں داخل ہوئے، فَإِذَا حَبْلٌ مَمْدُودٌ بَيْنَ السَّارِيَتَيْنِ، نبی علیہ السلام نے ایک رسی پائی جو 2 پلرز کے درمیان باندھی گئی تھی۔ فقال ما هذا الحبل، نبی علیہ السلام نے پوچھا یہ رسی کیسی؟ قالوا هذا حبل لزینب فاذا فطرت تعلقت، زینب رضی اللہ عنہا نے یہ باندھی ہے، جب وہ تھک جاتی ہیں قیام میں تو اس کے ساتھ تھوڑی دیر کے لیے اوٹ لگا لیتی ہیں۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا لا حلوہ، اس کو کھول دو، لیصلی احدکم نشاطہ، تم میں سے کوئی بندہ نماز پڑھے جب طبیعت کے اندر نشاط ہو، فَإِذَا فَطَرَ فَلْيَقْعُدْ، اور جب وہ تھک جائے تو اس کو چاہیے کہ بیٹھ جائے۔ تو نبی علیہ السلام نے آسانی فرما دی۔ صحابہ رضی اللہ عنہم نے احرام باندھا، فرماتے ہیں کہ ہم اللہ کی محبت میں بڑی اونچی آواز سے لبیک کہہ رہے تھے۔ فَكُنَّا إِذَا أَشْرَفْنَا عَلَى وَادٍ حَلَّلْنَا وَكَبَّرْنَا ارتفعت اصواتنا، ہم تلبیہ پڑھتے، آوازیں ہماری اونچی ہو جاتی۔ فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم، نبی علیہ السلام نے فرمایا یا ایھا الناس، اے لوگو، اربعوا علی انفسکم فانکم لا تدعون اصم ولا غائبا، نرمی کرو اپنے ساتھ، تم ایسی ذات کو نہیں پکارتے جو بحری ہے اور غائب ہے۔ انہ معکم، وہ تمہارے ساتھ ہے۔ انہ سمیع قریب، وہ سننے والی ہے اور قریب ہے۔ تبارک اسمہ وتعالی جدہ، یہ بخاری شریف کی روایت ہے۔ چنانچہ بعض صحابہ نے ایک مرتبہ نیتیں کر لی، ہم مستقل روزہ رکھیں گے، ساری رات عبادت کریں گے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا انا والاما واللہ انی لاخشاکم للہ، میں تم میں سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں، واتقاکم لہ، اور تم میں سب سے زیادہ تقوی اختیار کرنے والا ہوں۔ لیکنی اصوم و افطر، لیکن میں روزہ بھی رکھتا ہوں اور افطار بھی کرتا ہوں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کو شدت اختیار کرنے سے منع فرما دیا کہ تم ایسا عمل اپناؤ جس کو پوری زندگی نبھا سکو۔ بعض صحابہ نے بعض موقعوں پہ نیت کی کہ ہم اپنے پورے مال کو صدقہ کر دیں گے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یأمر باصحابہ الا یتصدقوا بجمیع اموالہم بل یترکوا لانفسہم واہلیہم ما یغنیہم عن السوال، نبی اسلام منع فرما دیتے تھے، فرماتے تھے کہ کچھ اپنے لیے بچا لو کہ نہ تمہیں نہ تمہارے اہل خانہ کو کسی سے مانگنا پڑ جائے۔ تو معلوم ہوا کہ یہ چیز شریعت نے سکھائی کہ ہم اپنے گفتگو میں، معاملات میں، عادات میں نرمی پیدا کریں۔ تو نرم دل بندہ، نرم مزاج بندہ، یہ اللہ کو پسندیدہ بندہ ہوتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ تم نرمی اختیار کرو۔ فرمایا قولوا للناس حسنا، تم انسانوں کے ساتھ اچھے انداز سے گفتگو کرو۔ فقل لهم قولا میسورا، حدیث پاک میں ہے ارحموا من فی الارض یرحمکم من فی السماء، تم زمین والوں پر رحم کرو، آسمان والا تم پر رحم کرے گا۔ اور فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملیں تو مسکراتے چہرے سے ملیں، اور فرمایا کہ جب 2 مسلمان ملتے ہیں، آپس میں مصافحہ کرتے ہیں، تو زیادہ ثواب اس کو ملتا ہے جو دیر تک ہاتھ پکڑے رکھتا ہے۔ کیا مطلب؟ کہ محبت کا اظہار کریں، گرم جوشی کا اظہار کریں، اچھی انداز سے بات کریں، چہرے کے اوپر اس وقت طمانینت ہونی چاہیے۔
اس لیے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو جب کوئی پکارتا تھا، حدیث پاک میں ہے کہ نبی علیہ السلام جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے۔ ذرا اندازہ لگائیے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے استاد ہیں، مرشد ہیں، نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، مگر صحابہ میں سے جب کوئی پکارتا تو نبی علیہ السلام جواب میں لبیک فرمایا کرتے تھے۔ ایک مرتبہ زید رضی اللہ عنہ کو فرمایا، قال لزید انت اخونا و مولانا۔ تو ان الفاظ سے معلوم ہوتا ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوسرے بندے کو کتنی ریسپیکٹ دیا کرتے تھے۔ حدیث پاک میں فرمایا، تبسمک فی وجہ اخیک لک صدقۃ، کہ جب تم مسکرا کر اپنے بھائی سے ملتے ہو تو تمہیں صدقہ کرنے کا ثواب دیا جاتا ہے۔ وَأَمْرُكَ بِالْمَعْرُوفِ وَنَهْيُكَ عَنِ الْمُنكَرِ صَدَقَةٌ وَإِرْشَادُكَ الرَّجُلَ فِي أَرْضِ الضَّلَالِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ کوئی آدمی رستہ بھول گیا، تم اسے راستہ بتا دیتے ہو تو صدقے کا ثواب۔ وَبَصَرُكَ لِلرَّجُلِ الرَّدِيءِ الْبَصَرِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ جس بندے کی بینائی ٹھیک نہیں، اگر تم اس کو ہاتھ پکڑ کے راستہ پار کروا دیتے ہو تو تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ وَإِمَاتَتُكَ الْحَجَرَ وَالشَّوْكَةُ وَالْعَظْمُ عَنِ الطَّرِيقِ لَكَ صَدَقَةٌ۔ اور راستے میں کانٹے پڑے ہیں، ہڈی پڑی ہے، کوئی روڑا پڑا ہے، اگر تم اس کو ہٹا دو گے تو بھی تمہیں صدقے کا ثواب ملے گا۔ وَإِفْرَاغُكَ مِن دَلْوِكَ فِي دَلْوِ أَخِيكَ لَكَ صَدَقَةٌ۔ اور تمہارا اپنے ڈول میں سے پانی اپنے بھائی کے ڈول میں ڈال دینا، اس پر بھی صدقے کا ثواب ملے گا۔ اب ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے سوچئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام چاہتے کیا ہیں، کہ ایک آدمی دوسرے کے ساتھ محبت سے، پیار سے، ہمدردی کا معاملہ کرے، انس و محبت کا اظہار کرے، اسی کا نام انسانیت ہے۔ اگر یہ چیز نہیں تو انسان گویا انسانیت سے ہی محروم ہے۔ تو شریعت چاہتی ہے کہ ہم ہر معاملے میں نرمی کو پسند کریں۔ چنانچہ گھر کے جتنے افراد ہیں آپس میں ان کو محبت و نرمی کے ساتھ رہنے کا حکم۔ الرفق بالوالدین، والدین کے ساتھ نرمی۔ رب کریم نے فرمایا وبالوالدین احسانا، اپنے والدین کے ساتھ تم نیکی کا معاملہ کرو۔ فلا تقل لهما اف ولا تنہرهما، ان کے سامنے اف بھی نہ کرو اور ان کو کسی چیز سے منع بھی نہ کرو۔ اور حدیث پاک میں فرمایا رضا الرب فی رضا الوالد، اللہ تعالی کی رضا والد کی رضا میں ہے اور اللہ کی ناراضگی والد کی ناراضگی میں ہے۔ پھر حدیث پاک میں فرمایا کہ بروا آباؤکم، تم اپنے والدین کے ساتھ نیکی کا معاملہ کرو، تبرکم ابناؤکم، تمہاری اولاد تمہارے ساتھ نیکی کا معاملہ کرے گی۔ تم ادھر نرمی کرو گے، اولاد تمہارے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گی۔ چنانچہ والدین کا قرضہ ہو تو انسان اتارے، اگر وہ نظر قسم کھا لیں تو اس کو پوری کرے، صدقہ ان کی طرف سے دے، ان کی طرف سے حج کرے۔ حتیٰ کہ الرفق بالوالدین ولو کانا کافرین، اگر ماں باپ کافر بھی ہوں، شریعت کہتی ہے وصاحبہما فی الدنیا معروفا، تم دنیا میں ان کے ساتھ اچھے طریقے سے زندگی گزارو۔ اب کفار ماں باپ کے ساتھ بھی اگر نرمی کا حکم ہے تو جو کلمہ گو ہوں پھر ان کے ساتھ انسان کو کتنی نرمی کرنی چاہیے۔ بیوی کو حکم دیا کہ تم اپنے خاوند کے ساتھ محبت کا معاملہ کرو، چنانچہ فرمایا فَمِنَ الرِّفْقِ بِالزَّوْجِ أَن تُطِيعَهُ الزَّوْجَةُ فِي غَيْرِ مَعْصِيَةِ اللَّهِ عَزَّ وَجَلَّ، اگر اللہ کی نافرمانی نہیں تو بیوی کو چاہیے کہ خاوند کی بات کو مانے
فلا تترفعوا علی، اور خاوند کے اوپر برتری نہ جتلائے۔ تو شریعت نے درجہ بندی کر دی۔ ہم نے دیکھا کہ بہت سارے لوگوں میں زندگی اسی میں گزر جاتی ہے، خاوند کہتے ہیں بات میری چلے گی اور بیوی کہتی ہے بات میری چلے گی۔ شریعت نے کیا کہا؟ فلا تترفعوا علی، بیوی کو چاہیے کہ خاوند کے اوپر برتری نہ جتلائے۔ میں عالمہ ہوں، عقل مند ہوں، میرے اندر زیادہ ویژن ہے، مجھے زیادہ سمجھ ہے، فرمایا کہ تمہیں اس کو جتلانے کی ضرورت نہیں۔ مان لیا کہ تمہارے مشورے میں عقل کا معاملہ زیادہ ہے، لیکن برکت خاوند ہی کی بات میں ہے۔ جو بات خاوند نے کہہ دی دنیا کے معاملات میں، اگر بیوی اس کو قبول کر لے گی، اللہ تعالیٰ اس میں برکت عطا فرما دے گی۔ وقد حث النبی صلی اللہ علیہ وسلم النساء علی طاعۃ لازواجہن، اور نبی علیہ السلام نے عورتوں کو ترغیب دی کہ وہ اپنے خاوندوں کی اطاعت کریں، لأن ذلک سبب دخول الجنۃ والنجاۃ عن النار، کہ بیویاں خاوندوں کی جب فرما برداری کرتی ہیں تو ان کو اللہ جنت عطا کر دیتے ہیں، جہنم سے بچا لیتے ہیں۔ چنانچہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک خاتون آئی کسی کام کے سلسلے میں، ففرغت من حاجتها، جب وہ اپنے کام سے فارغ ہو گئی، فقال لها اذات زوج انت، نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ تو خاوند والی ہے؟ قالت نعم، انہوں نے جواب دیا جی ہاں۔ قال فأین انت منہ، پوچھا کہ تمہارا اس کے ساتھ کیسا معاملہ ہے؟ قالت، کہنے لگی ما آلوہ الا ما عجزت عنہ، کہ میں اس کی اطاعت میں کوتاہی تو نہیں کرتی، ہاں جہاں میں عاجز ہو جاؤں۔ قال، نبی علیہ السلام نے فرمایا انظری این انت منہ، ذرا غور کر کے تو اس کے ساتھ کیسی ہے۔ فإنہ جنتک ونارک، اس لیے کہ تمہارا خاوند تمہاری جنت ہے یا تمہارے لیے دوزخ ہے۔ اس لیے حدیث پاک میں ہے کہ جو عورت فرائض پہ عمل کرتی ہو اور اس حال میں مرے کہ خاوند اس سے راضی ہو، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازوں کو کھول دیتے ہیں۔ مرد کا سلوک طے ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے، مرد کا سلوک طے ہوتا ہے عبادت کے ذریعے سے، اور عورت کا سلوک طے ہوتا ہے خدمت کے ذریعے سے۔ جو اپنے گھر میں خدمت کرے گی، اللہ تعالیٰ اس کو روحانیت کی بلندیاں عطا فرما دیں گے۔ اس لیے عورت کا جنت میں جانا بہت آسان ہے۔ خاوند کو راضی کرنا تو شاید دنیا کا سب سے آسان کام ہے۔ راضی کر لے، اللہ تعالیٰ جنت کے دروازے کھول دیں گے۔ چند باتیں جس کی شریعت نے بیوی کو ترغیب دی، فرمایا کہ ایسے بن کے رہے ان تسرہ اذا رآہا، خاوند جب دیکھے تو اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہوں، اس کے دل خوش ہو جائے، بیوی کو دیکھے۔ اس کا مطلب یہ کہ صاف ستھری بھی رہے اور فرما برداری کی صفت بھی ہو۔ اس لیے کہ جب نافرمانی ہو تو چاہے جتنا مرضی کوئی خوبصورت بن کے آئے، طبیعت وحشت کھاتی ہے۔ تو فرمایا کہ تم ایسا بن کے رہو کہ تمہیں دیکھ کے خاوند کا دل خوش ہو جائے۔ وَمِنْهُ أَن تُطِيعَهُ إِذَا أَمَرَهَا وَالتَّلَطُّفُ لَهُ قَوْلًا وَعَمَلًا، اور اس کی اطاعت اور فرما برداری کرے اور قول اور فعل میں اس کے ساتھ تلطف، نرمی کا معاملہ کرے۔ نرمی شریعت کو کتنی پسند ہے، ذرا غور کیجئے کہ قرآن مجید کا جو بالکل سینٹرل ورڈ ہے نا، درمیان کا لفظ، وہ ہے وَلْيَتَلَطَّفْ، اور اس کا ماخذ لطف ہے، نرمی۔ جس شریعت نے
مرکزی نقطہ بتلایا کہ تم نرمی کا معاملہ کرو. اب وہاں انسان اگر نرمی سے محروم ہو تو وہ کتنا بڑا محروم کہلائے گا. وَمِنْهُ أَن تُرَبِّي أَوْلَادَهُ أَحْسَنَ تَرْبِيَّةٍ، اور ایک یہ بھی ہے کہ اولاد کی اچھی تربیت کرے اور اس کے مال کی حفاظت کرے اور اس کے سامنے بلند آواز نہ کرے. عدم الترفع والنشوز علیہ وعدم ایذائہ، تو عورت کو چاہیے کہ کوئی ایسی بات نہ کرے کہ جس سے اس کے خاوند کا دل دکھے. وَمِنْهُ تَلْبِیَةُ رَغْبَةِ زَوْجِهَا فِی الْفِرَاشِ، اور خاوند کی تقاضے کے معاملے میں اس کی فرما برداری کرے کہ جب خاوند کو ضرورت محسوس ہو اس کے ساتھ کوآپریٹ کرے. حدیث پاک اذا دعا الرجل امرأته الى فراشہ، جب کسی خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا فابت، اور وہ انکار کر دیتی ہے، یعنی بہانہ بنا لیتی ہے، تھکی ہوئی ہوں، نیند آ رہی ہے، یہ مسئلہ تو وہ مسئلہ، فباتا، اور اسی طرح اس خاوند نے رات گزاری، غضبان علیہا، کہ اس کے دل میں غصہ تھا، لعنتھا الملائکۃ حتی تصبح، فرشتے اس عورت پر صبح تک لعنت برساتے رہتے ہیں. اس سے اندازہ لگائیے کہ شریعت نے بیوی کو کتنی تعلیم دی کہ تم خاوند کے ساتھ محبت کا معاملہ رکھو. حدیث پاک اذا الرجل دعا زوجته لحاجته، اگر خاوند نے اپنی بیوی کو اپنی ضرورت کے لیے بلایا، فلتأتہ وإن کانت علی التنور، اگر وہ تنور پہ روٹیاں لگا رہی ہے تب بھی اس کو چاہیے کہ وہی کام چھوڑ کے آئے اور اپنے خاوند کی ضرورت کو پورا کرے. اسی لیے شریعت نے حکم دیا کہ عورت نفلی روزہ نہیں رکھ سکتی جب تک کہ خاوند اس کو اجازت نہ دے. اور ایک بات یہ بھی فرمائی کہ ہر وقت نکتہ چینیاں ہی نہ کرتی رہے، کیونکہ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ میں نے عورتوں کو کثرت کے ساتھ جہنم میں دیکھا. تو صحابیات نے پوچھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس وجہ سے؟ فرمایا تکثرن اللعن وتکفرن العشیر، ایک تو یہ عیب زیادہ نکالتی ہیں، لعنت زیادہ کرتی ہیں، اس میں تو یہ چیز ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، یہ ٹھیک نہیں، نیگیٹو تھنکنگ ہوتی ہے. اور دوسرا، دوسرے کے احسانات کو سرے سے ہی ماننے سے انکار کر دیتی ہیں. مثال کے طور پہ اگر خاوند ساری عمر اچھا رکھے اور کسی موقع پہ کسی وجہ سے کوتاہی ہو کہ میں نے تو تیرے گھر آ کے اچھا دیکھا ہی نہیں، ہاں تم تو اچھا کرتے ہو تو بچوں کے لیے کرتے ہو، میرے لیے کیا کرتے ہو؟ یہ جو احسان فراموش بنتی ہیں اور یہ جو عیب نکالتی ہیں، نکتہ چینیاں کرتی ہیں، شریعت نے کہا ان گناہوں کی وجہ سے جہنم کے اندر یہ زیادہ جائیں گی. اسی طرح شریعت نے حکم دیا کہ خاوند اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور نرمی کا معاملہ کرے. نبی علیہ السلام نے فرمایا استوصوا بالنساء خیرا، عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، تم میری اس وصیت کو تسلیم کر لو. شریعت نے کہا کہ ہر کام جو لہو و لعب ہے وہ منع ہے سوائے 3 کاموں کے. کل ما یلہو بہ الرجل المسلم باطل الا رمیہ بقوسہ، ایک تو کمان کے ذریعے تیر کو نشانے پہ لگانا، فرمایا کہ یہ بھی جائز. وتادیبہ فرسہ، گھوڑے کو تربیت دینا، سواری کی، یہ بھی جائز. وملاعبتہ اہلہ، اور اپنے اہل خانہ کے ساتھ
محبت، نرمی، پیار کا معاملہ کرنا یہ بھی کہا جائز، فَإِنَّهُنَّ مِنَ الْحَقِّ، کہ یہ سب کے سب ٹھیک کام ہے۔ بعض صوفی حضرات اتنے اپنے آپ کو دنیا سے الگ تھلگ کر لیتے ہیں کہ بیویوں سے کوئی واسطہ ہی نہیں۔ ہمارے حضرت مرشد عالم رحمت اللہ علیہ فرماتے تھے کہ اللہ تعالیٰ کو جو راستہ جاتا ہے وہ جنگلوں اور غاروں سے ہو کر نہیں جاتا، ان گلی کوچوں بازاروں سے ہو کے جاتا ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے گھروں میں زندگی گزاریں محبت پیار کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہونا آسان ہو جائے گا۔ چنانچہ حدیث پاک میں ہے کہ بیوی کے ساتھ نرمی کی مثال یہ، ان یطعمھا مما یطعم ویلبسھا مما یلبس، جو خود کھائے اس کو کھلائے، جیسا پہنے اس کو پہنائے، اور اس کے اوپر اپنے مال کو خرچ کرے اور اس کے منہ میں لقمہ ڈالے۔ اب بتائیں کہ اگر لقمہ کھلانے سے دلوں میں محبت ہو تو یہ کتنا آسان کام ہے۔ ایک مرتبہ ایک نوجوان میرے پاس آئے، وہ تازہ تازہ نیکی کے رستے پہ آئے تھے، پہلے عام سی زندگی تھی، اور آ کر کہنے لگے یہ جو میری بیوی ہے نا، اس نے مجھے ذلیل کر دیا۔ پوچھا اللہ خیر؟ نہ نماز پڑھتی ہے، نہ پردہ کرتی ہے، نہ دین کی بات سنتی ہے، اور میں اس طرف آیا ہوں میرے ساتھ بالکل کوآپریٹ نہیں کرتی۔ اصل میں وہ مجھ سے یہ چاہتا تھا کہلوانا کہ تم اس کے ساتھ ذرا سختی کرو، ٹکا کے رکھو۔ وہ یہ نیت دل میں لے کے آیا تھا کہ جب حضرت صاحب سے اجازت مل جائے گی بس پھر میں نمٹ لوں گا۔ حضرت بالکل سنت کا خیال نہیں کرتی۔ جب اس نے یہ کہا تو میں نے کہا کہ بھئی آپ تو ماشاءاللہ بات سمجھ گئے، سنت کو اپنا لیا۔ کہنے لگا جی۔ میں نے کہا ایک سنت آپ اس پر عمل کر کے دکھائیں۔ جی حضرت کون سی؟ میں نے کہا کہ لے کے جاؤ مٹھائی بیوی کے لیے، اور جب دسترخوان پہ رکھو، کھانے بیٹھو، تو ایک اس میں سے مٹھائی کا ٹکڑا اٹھا کے اس کے منہ میں ڈال دینا۔ اب وہ میرا منہ دیکھ رہا ہے۔ جی حضرت۔ میں نے کہا میں فارسی تو نہیں بول رہا کہ آپ کے سمجھ میں نہ آئے، بات تو سیدھی سیدھی ہے، بھائی لے کے جاؤ اور اس میں سے کچھ اپنے بیوی کے منہ میں ڈال دینا۔ چپ ہو گیا، لیکن لگتا تھا کہ دل آمادہ نہیں ہو رہا، کیونکہ دل میں تو غصہ تھا، وہ تو جوتے مارنے کے چکر میں تھا اور اس کو مٹھائی کھلانے کا سبق دے دیا۔ تو جب اسے کہا کہ بھئی جاؤ کرو تو خیر وہ چلا گیا، لیکن اگلے دن جب آیا تو آنکھوں میں آنسو۔ پوچھا کیا ہوا؟ کہنے لگا حضرت غلطی میری تھی۔ کیسے؟ حضرت میں مٹھائی کا ڈبہ لے کے گیا، کہا اس کو میں آپ کے لیے لایا ہوں، اس کے چہرے پہ کچھ مسکراہٹ آئی۔ جب ہم بیٹھ گئے اور وہ کھانے لگی تو حضرت میں نے اس میں سے ایک فلاں چیز اٹھائی اور اس کے منہ میں ڈالی تو وہ مجھے دیکھنے لگی، کہنے لگی کیا کر رہے ہو؟ میں نے کہا کہ مجھے حضرت صاحب نے بتایا ہے کہ یہ نبی علیہ السلام کی سنت ہے۔ کہنے لگی سنت ہے؟ میں نے کہا ہاں۔ کہنے لگی کہ وہ لقمہ کھانے کے بعد کافی دیر سوچتی رہی اور پوچھنے لگی کہ کیا میں بھی سنتوں پہ عمل کر سکتی ہوں؟ میں نے کہا کر لو۔ اس ایک عمل پر اللہ نے اس بے پردہ عورت کو توبہ کر کے با پردہ عورت نیک بننے کی توفیق عطا فرما دی۔ میٹھا کھلانے سے کوئی مرتا ہو تو اس کو زہر کھلانے کی کیا ضرورت ہے؟ مگر شیطان ہمارا دشمن ہے، وہ ہمیں ہر چیز کا جواب بتاتا ہے سختی۔ بولو بھی سختی سے، بات بھی کرو سختی سے، معاملہ بھی سختی کے ساتھ کرو، اور شریعت کہتی ہے کہ سختی معاملوں کا حل نہیں ہے۔ جو رحمتیں اللہ رب العزت نرمی پر نازل فرماتے ہیں وہ رحمت اللہ سختی پہ نازل نہیں فرماتے ہیں۔ تو ہمیں بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے نا۔ شریعت کہتی ہے کہ جو خاوند اپنی بیوی کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور بیوی اپنے خاوند کو دیکھ کر مسکراتی ہے، اللہ رب العزت ان دونوں کو دیکھ کر مسکراتے ہیں۔
سبحان اللہ، کیا خوبصورتی ہے اس دین کی، کتنا پیارا یہ دین ہے کہ میاں بیوی محبت بھی کریں اور اللہ کا قرب بھی پائیں. مگر اس میں کوتاہی، باہر دوستوں میں بیٹھے ہوں گے تو بس بہت محبت اور پیار، نرمی، اور جہاں گھر آئے تو بس سیریس، سنجیدگی چہرے کے اوپر، مسکراہٹ نام کی چیز نہیں ہوتی. بیوی پریشان ہوتی ہے، مجھ سے کیا قصور ہو گیا کہ شکل بھی دیکھنا پسند نہیں کرتے. اور کئی لوگ تو دیر تک باہر رہنے کی عادت ہوتی ہے. ایک صاحب تھے، کسی نے پوچھا جی آپ کے بچے ہیں؟ جی ہیں. کتنی عمر ہے؟ کہنے لگا ایک اتنا، دوسرا اتنا، تیسرا اتنا. اس نے کہا یہ کیا بتا رہے ہو؟ کہتے ہیں کہ صبح سوئے ہوتے ہیں تو میں نکل آتا ہوں اور رات جاتا ہوں تو پھر سوئے ہوئے ہوتے ہیں. تو چونکہ بچوں کو میں نے لیٹے ہوئے ہی دیکھا تو اس لیے پتہ ہے کہ کتنے ہے کتنے. تو بھائی جب گھر والوں کو وقت ہی نہیں دینا اور ان کے کاموں میں کوئی انٹرسٹ ہی نہیں لینی، چنانچہ کتنے ایسے لوگ ہیں نیک بھی ہیں، تکبیر اولیٰ کا خیال، تہجد کا خیال، نظر کا اہتمام، سارا کچھ ان میں ہے، گھر کے کاموں میں دلچسپی ہوتی ہی نہیں. گھر کے کام اس کو سمجھتے ہیں کہ شاید یہ فضولیات میں سے ہے. سنیے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں حدیث مبارکہ میں ہے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام اپنے گھر والوں کے ساتھ محبت و پیار سے رہتے تھے، گھر کے کاموں میں خود حصہ لیا کرتے تھے. اپنی بکری کا دودھ نکالا کرتے تھے، نبی علیہ السلام آٹا گوندا کرتے تھے اور اپنے جوتے کو خود ٹانکے لگا لیا کرتے تھے. اب بتائیں کہ یہ کام نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کیے تو مقصد کیا تھا؟ میسج کیا دینا تھا؟ میسج دینا تھا کہ یہ کام اللہ کے ہاں پسندیدہ ہیں کہ تم گھر کے کاموں میں بیوی کے ساتھ شامل رہو. فقط مصلے پہ بیٹھ کے انسان کو قرب نہیں مل سکتا اگر حقوق العباد کی رعایت نہیں کرے گا. تو اس بات کو سمجھیے. حضرت موسیٰ علیہ السلام اپنی اہلیہ کے ساتھ ہیں، سخت سردی ہے اور اس سردی میں بیوی حاملہ بھی ہے تو ان کو گرمی کی ضرورت ہے. وہ فرماتے ہیں کہ تم بیٹھو، میں تمہارے لیے آگ ڈھونڈنے جاتا ہوں. تو آگ ڈھونڈنے کے لیے گئے اور آگے سے پیغمبری مل گئی. تو معلوم ہوا کہ اہل خانہ کی تکلیف کو تکلیف سمجھا اور اس تکلیف کو دور کرنے کے لیے گئے، اللہ نے سب سے بلند نعمت عطا فرما دی. تو بیوی کو کہا کہ خامن سے محبت کا سلوک رکھو اور خامن کو کہا کہ تم بیوی کے ساتھ محبت کا سلوک رکھو تاکہ دونوں آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ محبت و پیار کی زندگی گزاریں. حتیٰ کہ یہاں تک فرمایا کہ اگر تم نے طلاق بھی دینی ہے نا، او تصریح بإحسان، تو طلاق دیتے ہوئے بھی تم نیکی کو آپس میں مت بھول جانا. تو جو جدا ہوتے ہوئے بھی اچھے سلوک کا حکم دے تو ملاپ میں کتنے حسن سلوک کی شریعت جو ہے وہ تقاضا کرتی ہوگی. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جو بندہ اپنے ماتحتوں کے حقوق کو ادا نہیں کرے گا، ذمیوں کا، بیوی کا، ماتحتوں کا، قیامت کا دن ہوگا اور وہ ماتحت اپنے حق کا مطالبہ کریں گے، انا حجیجہم یوم القیامہ. نبی علیہ السلام نے فرمایا میں قیامت کے دن ان کا وکیل بنوں گا اور ان کو ان کا حق میں لے کر دوں گا. اب ذرا سوچنے کی بات ہے کہ قیامت کے دن اگر
بیوی نے گریبان پکڑ لیا کہ یہ مجھے ستاتا تھا، خاوند میرا تھا اور یہ بھاگتا تھا اوروں کے پیچھے، میں کام کہتی تھی اسے یاد ہی نہیں رہتا تھا، میں گھر میں پریشان رہتی تھی۔ تو اب اس کا جواب ہم قیامت کے دن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے کیا دے سکیں گے؟ اپنی ذمہ داریوں کو ہم سمجھیں۔ شریعت نے کہا کہ جس طرح اولاد ماں باپ کے ساتھ حسن سلوک کا معاملہ کرے، ماں باپ اولاد کا بھی خیال رکھیں۔ اتنا شریعت نے خیال رکھا کہ ایک مرتبہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نماز ادا فرما رہے تھے تو آپ نے مختصر نماز پڑھا کے سلام پھیر دیا اور فرمایا انی لاقوم الی الصلاۃ وانا اريد ان اطول فیہا، میں نماز پڑھ رہا تھا اور میرا دل چاہتا تھا کہ میں ذرا لمبی نماز پڑھوں، فاسمع بکاء الصبی، میں نے ایک چھوٹے بچے کے رونے کی آواز سنی، فاتجوز فی صلاتی کراہیۃ ان اشق علی امہ، تو چاہنے کے باوجود میں نے اپنی نماز کو مختصر کر دیا، بچے کے رونے کی وجہ سے اس کی ماں کو تکلیف نہ پہنچ رہی ہو۔ اب بتائیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم حالت نماز میں ہیں، اگر اس وقت بھی وہ ایک ماں کی تکلیف کا خیال فرماتے ہیں تو کیا ہم اپنے گھر میں اپنی بیویوں، اپنی بیٹیوں، اپنی گھر کی عورتوں کی تکلیف کا خیال نہیں کر سکتے؟ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عمومی طور پر عورتوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ فرماتے تھے۔ چنانچہ ازواج مطہرات ایک مرتبہ اونٹوں پہ سوار تھیں اور جا رہی تھیں تو انجشہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، وہ اونٹوں کو بھگا رہے تھے، تو اونٹوں کو بھگائیں تو سوار کو ذرا مشقت ہوتی ہے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا ارفق یا انجشہ، انجشہ نرمی کرو، ویحک بالقواریر، اس لیے کہ سواریاں شیشے کی بنی ہوئی ہیں۔ شیشے کا لفظ استعمال کر کے نبی علیہ السلام نے حق ادا کر دیا بات کرنے کا کہ بھئی نرم مزاج ہوتا ہے یا نرم جسم ہوتا ہے، وہ مشقتیں نہیں اٹھا سکتی، تم ذرا ان کا خیال رکھو۔ اسی طرح شریعت نے کہا کہ آپس میں رشتہ داریاں ہوں تو ان میں بھی انسان نرمی کا معاملہ کرے، اس لیے صلہ رحمی کا بہت حکم دیا گیا، اور جو انسان قطع رحمی کرتا ہے، رشتے ناتوں کو توڑتا ہے، فرمایا کہ شب قدر میں اللہ تعالیٰ سب گناہگاروں کی بخشش کر دیتے ہیں سوائے چند لوگوں کے، ان میں سے ایک وہ ہوتا ہے جو رشتے ناتوں کو توڑ دیا کرتا ہے۔ اسی طرح فرمایا الرفق بالیتامى، یتیموں کے ساتھ بھی نرمی۔ ابو ہریرہ فرماتے ہیں ان رجل شکا الی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قسوۃ قلبہ، ایک صاحب نے نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے دل کی سختی کا تذکرہ کیا، فقال له، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان اردت تلین قلبک، اگر تو چاہتا ہے کہ تیرا دل نرم ہو جائے، فاطعم المسکین وامسح راس الیتیم، تو تجھ کے چاہیے کہ یتیم کو کھانا کھلاؤ اور اس کے سر پہ ہاتھ شفقت کا پھیرو۔ شریعت نے کہا کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ بھی نرمی کا معاملہ کرو، فرمایا لا يدخل الجنہ من لا یأمن جارہ بوائقہ، شریعت نے کہا کہ اپنے ساتھیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرو، فرمایا ولو كنت فظا غلیظ القلب لانفضوا من حولک، تو جب اپنے ساتھیوں کے ساتھ بھی نرمی، ہمسایوں سے بھی نرمی، رشتہ داروں سے بھی نرمی، ماں باپ سے، اولاد سے، بیوی سے، تو معلوم ہوا کہ شریعت کا منشا یہ کہ تم نرم ہی بن کر زندگی گزارو۔ حتیٰ کہ شریعت نے کہا کہ تم حیوانات کے ساتھ بھی نرمی کرو۔ ایک صحابی اپنے اونٹ پہ سوار تھے اور کھڑے تھے ایک جگہ اور کسی سے گفتگو کر رہے تھے، تو نبی علیہ السلام نے فرمایا لا تتخذوا الدواب کراسیہ،
کہ اپنے جانوروں کو کرسی نہ بناؤ. فرب مرکوبۃ علیہا ہی اکثر ذکر اللہ تعالی من راکبہا. ہو سکتا ہے کہ جس سواری پہ تم سوار ہو کر بیٹھے ہو وہ سواری تم سے زیادہ اللہ کا ذکر کر رہی ہے. تو جس شریعت نے جانوروں کے بھی ساتھ نرمی کا معاملے کا حکم دیا وہ کتنی خوبصورت شریعت ہوگی. چنانچہ حدیث پاک میں ہے، ان اللہ اذا احب اہل البیت ادخل علیہم الرفق. اللہ تعالی جب کسی اہل بیت کو گھر والوں سے محبت کرتے ہیں تو ان کے اندر نرمی کو داخل فرما دیتے ہیں. تو گھر کے اندر نرمی آ جاتی ہے. بیوی خاوند کے ساتھ نرمی کرتی ہے اور خاوند بیوی کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتے ہیں. سب لوگ بہن بھائی ایک دوسرے کے ساتھ نرمی کا معاملہ. ذرا الفاظ سنیے کہ جب اللہ تعالی کسی گھر والے کو پسند کرتے ہیں، احبا محبت کرتے ہیں، ان میں نرمی کو نازل فرما دیتے ہیں. اور اگر ہمارے گھروں میں بہن بھائی کی آپس میں نہیں بنتی، میاں بیوی کی آپس میں نہیں بنتی، تو اس کا کیا مطلب کہ اللہ تعالی کی محبت کی نظر سے گویا محرومی ہو چکی ہے. ہمارے مشائخ نے فرمایا ان من فقہ الرجل رفقۃ فی دخولہ وخروجہ منہ وارتداء ثوبہ وخلع نعلہ ورکوب دابتہ، کہ بندے کی جو نرم مزاجی ہے نا اس کا پتہ چلتا ہے کہ بندہ کس طرح گھر میں داخل ہوتا ہے اور کس طرح گھر سے باہر نکلتا ہے، کیسے کپڑوں کو بدلتا ہے، کیسے اپنے جوتے کو بدلتا ہے اور کیسے اپنی سواری پہ سوار ہوتا ہے. ہر کام میں اس کی نرم مزاجی کا پتہ چلتا ہے. اس کا مطلب یہ کہ جو نرم مزاج ہوگا گھر میں داخل ہوگا تو مسکراتے چہرے کے ساتھ داخل ہوگا، الوداع ہوگا تو مسکراتے چہرے سے الوداع ہوگا، اگر کوئی چیز لینی دینی ہوگی تو نرمی کا معاملہ کرے گا. ایک اور حدیث مبارکہ میں فرمایا اذا اراد اللہ باہل بیت خیرا ادخل علیہم الرفق واذا اراد باہل بیت شرا حرم الرفق. اور اللہ اگر کسی گھر والوں کے ساتھ شر کا ارادہ فرماتے ہیں اللہ ان کو نرمی سے محروم کر دیتے ہیں. حدیث مبارکہ ما کان الرفق فی قوم الا نفعہم. جس قوم کے اندر نرمی ہے نرمی ان کو نفع پہنچاتی ہے. ولل خرق فی قوم الا ضرہم. اور اگر کسی قوم کے اندر سختی ہے تو وہ ان کو نقصان پہنچاتی ہے. تو نرم مزاجی سے نفع اور سخت مزاجی سے نقصان. بلکہ نبی علیہ السلام نے دعا فرمائی اے اللہ اگر میری امت کا حاکم کوئی ایسا بنے کہ جو ان کے ساتھ نرمی کرے فرفق بہم فرفق بہی، اللہ تو اس کے ساتھ نرمی فرما، اور جو ان کے ساتھ سختی کرے اللہ تو اس کے ساتھ سختی فرما. تو اگر حاکم وقت کے ساتھ نبی علیہ السلام یہ دعا فرمائی تو خامد بھی تو گھر کا حاکم ہوتا ہے نا. اس کا مطلب جو گھر میں نرمی کرے گا اللہ نرمی کریں گے، یہ نبی علیہ السلام کی دعا ہے. اور جو سختی کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے ساتھ بھی سختی کا معاملہ فرمائیں گے. نبی علیہ السلام نے فرمایا الرفق یمن، نرمی کے اندر برکت ہے. مشائخ نے فرمایا من لانت کلمتہ وجبت محبتہ، جس کی گفتگو میں نرمی ہوتی ہے اس کی محبت واجب ہو جاتی ہے، لوگ اس سے محبت کرتے ہیں. اگر نرمی کی وجہ سے پرائے بھی اپنے بن جاتے ہیں تو جو اپنے ہوں ان کے دلوں میں کتنی محبت آئے گی.
فرمایا الرفق رأس الحکمہ، حکمت کی بنیاد۔ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی السلام نے فرمایا، عائشہ علیک بالرفق، تمہیں نرمی اختیار کرنی چاہیے۔ چنانچہ ایک خبر میں یہ بات آئی، العلم خلیل المؤمن، علم مومن کا خلیل، والحلم وزیرہ، حلم اس کا وزیر، والعقل دلیلہ، عقل اس کی دلیل، والرفق والدہ، اور رفق نرمی اس کا باپ ہے، واللین اخو، اور نرمی اس کا بھائی، والصبر جندہ، اور صبر اس کا لشکر ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، ما کان الرفق فی شیء الا زانہ، جس کام میں نرمی ہوتی ہے وہ نرمی اس کام کو مزین کر دیتی ہے، وما نزع من شیء الا شانہ، اور جس کام میں سے نرمی نکل جاتی ہے اس کام کو عیب دار بنا دیتی ہے۔ ایک حدیث پاک میں فرمایا، ان اللہ یحب الرفق فی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز میں نرمی کو پسند کرتے ہیں، گفتگو میں، معاملات میں، ایک دوسرے کے ساتھ انٹریکٹ کرنے میں، شریعت کا مزاج سمجھیے۔ کیونکہ کئی دفعہ لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ ذکر کے اثرات کی وجہ سے طبیعت میں سختی آ گئی ہے، ایسا ہرگز نہیں ہوتا، یہ فقط شیطان کا دھوکہ ہے۔ جو سیکھ کے ذکر کرتے ہیں ان کی طبیعت میں سختی نہیں، ان کی طبیعت کے اندر نرمی آتی ہے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے صحابہ کو یہی سکھایا، اور ان کی شان قرآن میں بیان فرمائی، رحماء بینہم، کہ وہ آپس کے اندر رحیم و کریم تھے۔ اگر ہم صحابہ کے نقش قدم پر چلنے والے ہیں تو ہمیں بھی آپس میں رحماء بینہم کا نمونہ بننا چاہیے۔ اور حالت یہ ہے کہ ان لوگوں کی بات کیا کرنی جو دین سے دور ہے، جو دین پہ عمل کرنے والے ہیں ان کے جھگڑے ختم نہیں ہوتے۔ حیرت کی بات ہے، سارے گھر والے نمازی، دین پہ چلنے والے، پھر آپس میں ٹینشن۔ خاوند بیوی کو پریشان کرتا ہے، بیوی خاوند کو پریشان کرتی ہے۔ چنانچہ کئی مرتبہ عورتیں اپنے حالات سناتی ہیں، اتنا خامدوں سے پریشان ہوتی ہیں کہ لگتا ہے ان کا نام ہے mistension.com۔ شروع سے آخر تک یہی باتیں، اس کے سوا کچھ نہیں ملے گا۔ تو ایسے بھی نہیں ہونا چاہیے۔ تو گھر کے اندر بھی اگر آپس میں نہیں بنتی تو ذرا اور دیکھیے، مسجدوں میں آپ دیکھیں گے ادھر بھی ٹوپی ادھر بھی ٹوپی، ادھر بھی داڑھی ادھر بھی داڑھی، ادھر بھی نمازی ادھر بھی نمازی، ایک عقیدہ، ایک خدا، ایک رسول، آپس میں طبیعتیں ایک دوسرے سے نہیں ملتی، لہذا ایک دوسرے سے جنگ چل رہی ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ کہ ہم نے دین کو سمجھا ہی نہیں ہوتا، دین کی بنیاد کو ہی نہیں سمجھا ہوتا کہ دین چاہتا کیا ہے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ملائے خشک و ناہموار نہ باشد، کہ تم ملائے خشک اور ناہموار مت بنو، تمہارے اندر رف اینڈ ٹف بننا نہیں چاہیے، سوفسٹیکیشن ہونی چاہیے، طبیعت کے اندر نرم مزاجی، طبیعت کے اندر خوبی ہونی چاہیے اس چیز کی۔ چنانچہ حدیث پاک سنیے، نبی علیہ السلام نے فرمایا، من اوتی حظہ من الرفق فقد اوتی حظہ من الخیر، جس کو اللہ تعالیٰ نے نرمی میں سے کچھ حصہ عطا کیا اس کو خیر میں سے حصہ عطا کیا۔ ومن حرم حظہ من الرفق، اور جس کو نرمی سے کچھ حصہ محروم کر دیا گیا، فقد حرم حظہ من الخیر، تو خیر کا حصے سے وہ محروم ہو گیا۔ اور ذرا اگلی بات دل کے کانوں سے سنیے، نبی علیہ السلام فرماتے ہیں، اثقل شیء فی المیزان المؤمن یوم القیامہ، قیامت کے دن مومن کے میزان میں
جو سب سے بھاری چیز ہوگی حسن الخلق، وہ اس کے اچھے اخلاق ہوں گے. یعنی قیامت کے دن اچھے اخلاق سے زیادہ بھاری چیز اس کے نام اعمال میں کوئی نہیں ہوگی. تہجد بھی پیچھے رہ گئی، نفل بھی پیچھے رہ گئے، صدقہ بھی پیچھے رہ گیا، سارے نفلی کام پیچھے رہ گئے. فرمایا سب سے زیادہ بھاری عمل اگر قیامت کے دن ہوگا تو حسن خلق ہوگا. ایک حدیث پاک میں فرمایا من یحرم الرفق یحرم الخیر، جو نرمی سے محروم کر دیا گیا اس کو اللہ نے گویا خیر سے ہی محروم کر دیا. قیس بن نبی حازم فرمایا کرتے تھے من یؤت الرفق فی الدنیا، جس کو اللہ دنیا میں نرمی عطا فرماتے ہیں، نفعہ فی الآخرہ، اس کا نفع وہ آخرت میں پا لیا کرتا ہے. ایک حدیث مبارکہ میں فرمایا من سرہ ان یظلہ اللہ من جہنم یوم القیامہ، جو یہ چاہے کہ اللہ اس کو جہنم کی آگ سے قیامت کے دن سائے میں رکھے، وَيَجْعَلُ فِي ظِلِّهِ فَلَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ غَلِيظًا، اس کا چاہیے کہ ایمان والوں کے ساتھ سختی کا معاملہ نہ کرے، وَلْيَكُنْ بِهِمْ رَحِيمًا، اس کو چاہیے کہ ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے. تو جو اپنے بھائیوں کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرے گا قیامت کے دن اس کو عرش کا سایہ نصیب کر دیا جائے گا. نبی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا الا اخبرکم بمن تحرم علیہ النار، کیا میں تمہیں نہ بتاؤں کہ جس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے؟ قالوا بلا یا رسول اللہ، صحابہ نے عرض کیا اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائیے. فرمایا قال الا کل ہین، ہر بندے پر جو آسانی کرنے والا ہو، لین نرمی کرنے والا ہو، قریب قریب کرنے والا ہو، سہل پھر فرمایا آسانی کرنے والا ہو. جو آسانی کرنے والا ہو، محبت سے قریب کرنے والا ہو، نرمی کرنے والا ہو، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اس بندے پر جہنم کی آگ کو حرام کر دیا جاتا ہے. اب اس آئینے میں ہم اپنی شخصیت کو دیکھیں. ذرا سی کسی کی بات پہ غصے میں آ جانا اور بے سینگ کا جانور بن جانا اور پھر کہنا تو مجھے جانتا نہیں میں کون ہوں. یعنی نیک شریف لوگ غصے میں ایسی باتیں کر جاتے ہیں کہ دوسرا بندہ حیران رہ جاتا ہے. چنانچہ رمضان مبارک کی بات ہے کہ ایک خاتون کہنے لگی کہ میرے خاوند کی تہجد سال میں کبھی قضا نہیں ہوتی، لیکن طبیعت ایسی ہے کہ ذرا سی بات پہ غصہ آ جاتا ہے تو ماں بہن کی ننگی گالیاں مجھے نکالتا ہے. اس کی تہجد کا اللہ کے ہاں کیا مرتبہ ہوگا کہ جو ماں بہن کی ننگی فوج گالیاں نکالتا ہے. تو ہم مزاج شریعت کو سمجھیں، منشأ خدا بندی کو سمجھیں کہ اللہ تعالیٰ کیا چاہتے ہیں، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کیا چاہتے ہیں. اب ذرا غور کیجئے کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی سنتوں پر عمل کرنے کا شوق تو ہوتا ہی ہے راہ سلوک کے سالکین میں. نبی علیہ السلام کی شخصیت مبارکہ کیسی تھی؟ انس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں لڑکا تھا، نبی علیہ السلام کی خدمت میں 10 سال رہا. 10 سال میں نبی علیہ السلام نے نہ کبھی مجھے ڈانٹا، نہ کبھی مارا، نہ کبھی مجھ سے بات کرنا چھوڑی. کبھی بھی 10 سال میں ایسا نہیں ہوا. اور فرماتے ہیں کہ میں غلطیاں بھی کرتا تھا، نبی علیہ السلام اصلاح بھی فرماتے تھے. غلطیاں کیسی تھیں؟ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے انگور کا گچھا دیا، جاؤ نبی علیہ السلام کو دے کر آؤ. تو میں لے کے چلا، راستے میں خیال آیا کہ انگور کھٹے ہیں یا میٹھے، تو میں نے ایک انگور کھایا، وہ مزے کا نکلا.
میں نے دوسرا کھا لیا، اب میں چلتا بھی جا رہا ہوں اور ایک ایک کر کے انگور بھی کھاتا جا رہا ہوں۔ نبی علیہ السلام کے گھر پہنچنے سے پہلے سارے انگور ختم ہو گئے۔ میں چپ ہو گیا، کسی کو کچھ نہیں بتایا۔ کچھ دن گزرے، میری والدہ ام سلیم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ بات چیت کے دوران انہوں نے پوچھا، اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے انگوروں کا گچھا بھیجا تھا تو انگور کیسے تھے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا مجھے تو نہیں ملے۔ آپ سمجھ گئے کہ معاملہ درمیان میں کیا ہوا۔ فرمایا کہ جب میں سامنے آیا تو نبی علیہ السلام میرا کان پکڑتے اور پکڑ کے کہتے انس میرے انگور کا گچھا نکالو، اور مسکراتے بھی تھے۔ اب اصلاح بھی فرما دی، مگر اتنی محبت سے کہ بچے کو ڈر نہیں لگا، وحشت نہیں ہوئی، خوف نہیں آیا کہ میرے ساتھ کیا بنے گا، نہیں۔ بچہ تھا تو فرمایا میرا کان پکڑتے، اور کئی مرتبہ ایسا ہوا جب میں کبھی پاس جاتا میرا کان پکڑ کے کہتے میرے انگور کا گچھا کہاں ہے، اور مسکراتے بھی تھے۔ نبی علیہ السلام کی مسکراہٹ میرے دل کو خوش کر دیا کرتی تھی۔ یہ بھی طریقہ ہے دوسرے کی اصلاح کا کہ 10 سال تک مارنے کی ضرورت پیش نہیں آئی۔ اور آج کل تو توبہ، دین پڑھانے والے قرآن پاک پڑھا رہے ہیں اور طبیعتوں کے اندر سختی کہ کاری صاحب کہاری صاحب بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم نے ایک مرتبہ اپنے مدرسے میں کہا کہ بھئی طلباء کو مارو نہیں، سمجھاؤ۔ تو میں نے اساتذہ کو یہی سمجھایا کہ دیکھو، ہاتھ انسان تب اٹھاتا ہے جب شکست مان لیتا ہے کہ میں زبانی سمجھانے میں ناکام ہو گیا۔ جب استاد اپنی شکست تسلیم کر لیتا ہے نا کہ میں اس کو زبانی سمجھانے سے فیل ہو گیا، پھر ہاتھ اٹھاتا ہے، لہذا مارے نہیں۔ تو ہم نے دیکھا کہ ڈنڈا تو بند ہو گیا، لیکن اس کے ساتھ مکے مارنا، کان کھینچنا اور مختلف طریقوں سے بچوں کو غلطیوں کے اوپر سزا دینا وہ پھر بھی رہا۔ ہم نے اور سختی کی کہ جی نہیں، بالکل ایسا نہیں کرنا۔ پھر ہمیں پتہ چلا کہ جی انہوں نے ڈنڈا تو چھوڑ دیا، ایک پائپ ساتھ رکھ لیا ہے چھوٹا سا، کسی کو پتہ بھی نہ چلے یہ کس کام آتا ہے۔ اور بچے کی جب غلطی نکلتی ہے تو پائپ سے بچے کو مارتے ہیں۔ پھر ایک دن میں حاضر ہوا، میں نے قاری صاحب سے عرض کیا کہ جی برائے مہربانی آپ یہ بھی نہ کریں۔ کہنے لگے جی کیا کریں، پہلے غلطیاں کرتے تھے، ایک تھپڑ لگا دیتے تھے سیدھے ہو جاتے تھے، پھر وقت آیا کہ مکہ لگانے سے بھی ٹھیک نہیں ہوتے، پھر ایک وقت آیا کہ ڈنڈے سے مارتے ہیں پھر بھی ٹھیک نہیں ہوتے۔ میں نے کہا قاری صاحب اب اگر ان کی غلطی نکلے تو ان کو گولی مارا کرے۔ او خدا کے بندے کچھ تو عقل کرو نا، بچہ ہے، سختی کا معاملہ کریں گے تو وہ بچے کو یاد بھی ہوگا تو بھول جائے گا۔ یہ کیا طریقہ ہوا بھائی، ہر بات پہ تھپڑ، ہر بات پہ ڈنڈا، مزاج شریعت کا پتہ ہی نہیں ہے۔ ایسے بھی تو ملک ہیں جہاں مارنا قانوناً منع ہے اور وہاں بھی بچوں کی اچھی تربیت ہو جاتی ہے، ہم نے اپنی آنکھوں سے دیکھا۔ تو معلوم ہوا کہ ہمیں طبیعت کو بدلنے کی ضرورت ہے، اور یہاں شیطان ایک دھوکہ دیتا ہے، اور جی بس طبیعت میں جلال بہت ہے، یہ شیطان کا پکا دھوکہ، اور جی میری طبیعت میں جلال بہت ہے۔ ذرا سوچ لیں کہ ہماری طبیعت میں جلال ہے، اگر اللہ نے بھی قیامت کے دن ہمارے ساتھ جلال والا معاملہ کر لیا پھر کیا ہوگا؟ حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص دنیا میں دوسروں کے ساتھ نرمی کرے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے ساتھ نرمی کرے گا، جو دوسروں کے عذر کو جلدی مان لے گا اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اس کے عذر کو جلدی قبول فرما لیں گے۔ سبحان اللہ۔ حدیث مبارکہ سنیے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی بندہ غلطی کر لے اور دوسرے سے معافی مانگے اور جس سے معافی مانگی وہ کہے گی میں تجھے معاف نہیں کرتا. ایک آدمی سے کوئی غلطی ہو گئی، اس نے معافی مانگی، تو شریعت کہتی ہے کہ معافی مانگنے پر اب اس بندے کو چاہیے کہ معاف کر دے. لیکن اگر وہ اس کو معاف نہیں کرتا، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ معاف نہ کرنے والا قیامت کے دن حوض کوثر پر میرے سامنے مت آئے. میں اس کی شکل دیکھنا پسند نہیں کرتا. یہ میرے امتی کو معاف نہیں کرتا، قیامت کے دن میری شفاعت کی تمنا رکھتا ہے. نبی علیہ السلام نے فرمایا جو معافی مانگنے پر بھی کسی کو معاف نہ کرے، اس کو چاہیے قیامت کے دن حوض کوثر پہ میرے سامنے مت آئے. سوچئے شریعت کیا چاہتی ہے. شریعت معافی کو پسند کرتی ہے، نرمی کو پسند کرتی ہے، محبت کو پسند کرتی ہے. چنانچہ ہمارے بزرگوں کی زندگی ہمارے لیے ایک مشعل راحت بن جاتی ہے. ایک بزرگ تھے، بیوی کو طلاق نہیں دیتے تھے، حالانکہ بیوی بد زبان بھی تھی اور بہت زیادہ تنگ کرتی تھی. تو کسی نے پوچھا حضرت جان ہی چھڑا لیں اس مصیبت سے. فرمانے لگے اس لیے طلاق نہیں دیتا کہ تنگ کرتی ہے تو میں تو اس کی تنگی ترشی کو برداشت کر لیتا ہوں، طلاق دے دوں گا، کسی اور سے نکاح ہوگا، اس کو تنگ کرے گی تو میں تنگی کو برداشت کر کے اپنے کسی مسلمان بھائی کو اس کی تنگی سے بچا لیتا ہوں. کیا خوبصورت سوچ ہے، سبحان اللہ. ایک بزرگ تھے، بیوی سے بہت تنگ تھے مگر شکایت نہیں کرتے تھے. ایک موقع ایسا آ گیا کہ بیوی نے خود ہی طلاق مانگ لی تو انہوں نے طلاق دے دی. تو کسی نے کہا جی وہ بڑی بری تھی، چلی گئی طلاق لے کے. فرمانے لگے جب بیوی تھی میں نے اس وقت زبان سے اس کی برائی نہ کی، اب تو وہ الگ ہو گئی، اب میں اس کی برائی کیسے کر سکتا ہوں. یہ طبیعتیں تھیں ہمارے مشائخ کی. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی شخصیت مبارکہ میں ایسی مقناطیسیت تھی کہ صحابہ میں سے ہر بندہ سمجھتا تھا شاید نبی علیہ السلام مجھ سے سب سے زیادہ محبت فرماتے. ایسی طبیعت تھی. اور جو متبع سنت بننے کی تمنا رکھتا ہے اس کو ایسے ہی بننا پڑے گا، ایسے محبتیں تقسیم کرے کہ ہر بندہ سمجھے کہ سب سے زیادہ محبت تو مجھ سے ہی ہے. چنانچہ ایک بزرگ کے بارے میں ان کی وفات ہو گئی تو ان کی بیوی نے یہ بات کہی، ذرا غور سے سنیے، توجہ سے سنیے، کہ میرے میاں تو اتنے نرم مزاج تھے، زمین پہ نرم پاؤں رکھتے تھے کہ زمین کو بھی تکلیف نہ پہنچے. اور اگلی بات عجیب کہی، کہنے لگی کہ میرے خامد نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کے، ہوتا ہے نا عام حالات میں تو محبت کے لہجے میں بات، اور ذرا طبیعت کے اندر غصہ ہوا، تم یہ ہو تم وہ ہو، آواز بدل جاتی ہے، الفاظ بدل جاتے ہیں، لہجہ بدل جاتا ہے. تو فرمانے لگیں کہ میرے خاوند نے ساری زندگی مجھ سے کبھی لہجہ بدل کر بات نہیں کی. یہ لوگ ہیں جنہوں نے سلوک کو سیکھا ہوتا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام رحمت للعالمین تھے، جو ان کی اتباع کرتا ہے اس کو رحمت میں سے حصہ مل جاتا ہے، پھر وہ رحیم و کریم بن کے محبتیں تقسیم کرتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم آپس میں محبت و پیار کی زندگی گزارے. ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم، ہو ہلکا اے یاراں تو بریشم کی طرح نرم.
گھر میں ہو، دوستوں میں ہو، آپس میں ہو، مسلمان بھائیوں میں ہو، تو انسان کو کیسے ہونا چاہیے؟ ریشم کی طرح نرم. جیسے ریشم نرم ہے نا، بندے کی طبیعت میں بھی ایسی نرمی ہونی چاہیے. اور آج ریشم کی طرح نرم ہونے کی بجائے ہو ہلکے یاراں تو انگارے کی طرح گرم. لا حول ولا قوت الا باللہ. شریعت ہمیں ایسا بننے کے لیے نہیں کہتی. شریعت کہتی ہے محبت و پیار کی زندگی گزارو. یہ پہلا سبق تھا کتاب خدا کا کہ ہے ساری مخلوق کنبہ خدا کا. یہ خدا کا کنبہ ہے. اگر کوئی کسی کے کنبے کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے تو ہم اس کے ممنون ہوتے ہیں. جو اللہ کے بندوں کے ساتھ احسان کا معاملہ کرے گا اللہ تعالیٰ اس بندے سے محبت فرمائیں گے. تو ہمیں بھی چاہیے کہ اپنی طبیعتوں کے اندر نرمی پیدا کریں، اس کو سیکھیں، سختی کو چھوڑیں. اور یہ بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ اللہ تعالیٰ نرمی پر وہ رحمتیں نازل فرماتے ہیں جو رحمتیں وہ سختی پر نازل نہیں فرماتے. ہاں، شریعت کے معاملات میں کہیں کہیں انسان کو سختی بھی کرنی پڑتی ہے، مگر وہ سختی بھی طریقے کی ہو. نبی علیہ الصلوۃ والسلام اگر کسی چیز کو ناپسند فرماتے تھے تو زبان سے کچھ نہیں. حدیث پاک میں ہے نبی اسلام خاموش ہو جاتے تھے، چہرہ سرخ ہو جاتا تھا تو چہرے سے اندازہ ہو جاتا تھا کہ آپ کو یہ چیز ناپسند ہے. تو اس کا بھی ایک سلیقہ ہے، طریقہ ہے. ہم بھی اسی سلیقے طریقے کو اپنائیں اور اللہ سے دعا مانگیں کہ اللہ ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طبیعت کے اندر جو رافت تھی، جو رحمت تھی، اس میں سے کچھ حصہ اللہ ہمیں بھی نصیب فرما دے. ہمیں اس رحمت اور رافت سے محروم نہ فرمائے. غور کرنے کی بات ہے، اگر بنی اسرائیل کی بدکار عورت ایک کتے کے ساتھ نرمی کا معاملہ کرتی ہے اور اس پیاسے کو پانی پلا دیتی ہے، اللہ اس کی مغفرت فرما دیتے ہیں. ہم اپنے گھر کے اگر بھوکے یا پیاسوں کا خیال رکھیں گے یا ان کے ساتھ نرمی کا معاملہ کریں گے، اللہ تعالیٰ ہمارے ساتھ کتنا خیر کا معاملہ فرمائیں گے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے. فرصت زندگی کم ہے محبتوں کے لیے، لاتے ہیں کہاں سے وقت لوگ نفرتوں کے لیے. یہ زندگی تو اتنی چھوٹی ہے، محبتوں میں گزار دیں تو بھی تھوڑا وقت ہے، پتہ نہیں نفرتوں کے لیے ٹائم کہاں سے نکل آتا ہے. اس لیے آج کی اس مجلس میں میرا پیغام محبت ہے جہاں تک پہنچے. اپنی زندگیوں میں الفت و محبت کو پیدا کیجئے. اللہ تعالی ہمیں نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی طرح رحمت بن کر رہنے کی توفیق عطا فرمائے. زحمت بننے سے جو ہے ہمیں اللہ محفوظ فرمائے. اور جیسے ہم چاہتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمیں قیامت کے دن معافی عطا فرمائے، ہم بھی اللہ کے بندوں کے ساتھ ایسا ہی معاملہ کریں تاکہ قیامت کے دن اللہ رب العزت ہمارے ساتھ خیر کا معاملہ فرمائے. نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ تعالی رفیق ہیں، رفق کو پسند کرتے ہیں. یہ ساری بات چیت کا لب لباب ہے. اس کو یاد کر لیجئے، گھر والوں کو بھی بتائیے، اس کے تذکرے بھی کیجئے اور اللہ سے یہ نرمی طبیعتوں میں پیدا ہونے کی دعائیں بھی کیجئے. اللہ ہم پر احسان فرمائے اور ہمیں یہ نعمت عطا فرما دے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.